آغا سلمان باقر اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے، بڑی جذباتی صورتحال تھی کہ ہم ایک نئے ملک کا اعلان کرنے والے ہیں۔ 10:30 سے 11 بجے کے درمیان مشینری صحیح کام کر رہی تھی تو ریڈیو ٹرانسمیشن آن ہو گئی۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو 16ویں صدی کے حیرت انگیز دور تک لے کر جائیں، جہاں ہم ایک عظیم حکمران سے ملیں گے، مغل شہنشاہ اکبر، جنہیں اکبر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر کے دور میں فنون تعمیر بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ان کی سرپرستی میں عظیم فنکاروں اور معماروں نے شاندار عمارتیں تعمیر کیں، جیسے کہ فورٹ آف آگرہ، جامع مسجد، جودھا بھائی محل، پنچ محل، جو ان کی بے پناہ بصیرت اور فنون تعمیر کی مہارت کا زندہ ثبوت ہیں۔ اکبر کی حکمرانی کے دوران برصغیر اقتصادی طور پر ترقی کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ ان کی پالیسیوں نے تجارت کو فروغ دیا اور برصغیر کو عالمی سطح پر ایک اہم تجارتی مراکز بنا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں، بھارتی مصالحہ جات جو دنیا کے مختلف حصوں میں ذائقوں کو بڑھانے کے لیے مشہور ہیں، دراصل یہ ایک شاندار تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب دنیا ابھی چھوٹی تھی، بھارتی مصالحے بلیک گولڈ سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانویوں، پرتگالیوں اور عربوں نے برصغیر کے تاجر راستوں کو چھان مارا، اور اسی وجہ سے اسپائس ٹریڈ سے پروفٹ کمانے کے لیے اس وقت یورپ کے کئی ملک برصغیر آئے۔ وہیں اگر ہم بات کریں برطانیہ کی، 16ویں صدی میں ایک زرعی ملک تھا اور اس وقت ملک کی معیشت مضبوط نہیں تھی، اور برطانیہ دنیا کی مجموعی مصنوعات کا صرف 3% حصہ ہی تیار کر رہا تھا۔ یہاں پر ملکہ الزبتھ اول کی حکومت تھی، جو اپنے دور کا بدترین دور کا سامنا کر رہی تھی۔ یورپ کی دیگر بڑی طاقتیں جیسے پرتگال اور اسپین تجارت کے میدان میں برطانیہ سے آگے نکل چکی تھیں۔ اس وقت برطانوی تاجر زیادہ تر بحری قزاقوں یعنی پائریٹس کے طور پر جانے جاتے تھے، جو پرتگال اور اسپین کے تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹتے۔ انگریزوں نے ابھی تجارت کے میدان میں خاطر خواہ ترقی حاصل نہیں کی تھی، اور ان کی اصل طاقت ہندوستان جیسے ممالک میں تجارتی راستے دریافت ہونے کے بعد سے شروع ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی، جس نے آہستہ آہستہ ہندوستان میں قدم جمائے اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد طاقت حاصل کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے اس کمپنی نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا؟ یہ لمحہ مثالوں کی تلاش کے لیے شروع ہوا، لیکن اس کے اثرات آج تک دنیا کی تجارت اور معاشرت میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ 1599 کی وسط میں ڈچ کے تاجروں نے مثالوں کی قیمتوں میں 5 شیلنگ اضافہ کر دیا، شیلنگ جو اس وقت کرنسی تھی۔
یہ بات برطانیہ کے لوگوں کو اچھی نہیں لگی اور اس کے ایک مہینے بعد ہی 24 ستمبر سن 1599 کو لندن کے ایک ہال میں 24 امیر ترین تاجر اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا ہمیں اپنے طور پر تجارت کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے 125 شیئر ہولڈرز کو قائل کیا اور ان کی مدد سے 72,000 پاؤنڈ اکٹھے کیے اور ایک کمپنی قائم کی جس کا نام رکھا گیا گورنر اینڈ کمپنی آف مرچنٹس آف لندن ٹریڈنگ انٹو دی ایسٹ انڈیز۔ کمپنی بننے کے بعد دوستوں یہ تو تھا سفر بادشاہ اکبر کے سنہری دور، مثالوں کی ٹریڈ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آغاز تک کا سفر، مگر کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیسے تجارت کی اجازت حاصل کی، ان کا پہلا تجارتی سفر کیسا رہا اور کیسے بڑی چالاکی سے انہوں نے ہندوستان میں مغلوں سے تجارت کی اجازت حاصل کی۔ پاکستان اور جرنی آف گریٹ سرچ کے اگلے حصے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔